قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وقولوا للناس حسنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا صلی وسلم سلاما دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم۔ حمد و صلات کے بعد لائق سر تکریم عزت مآب فخر السادات پیر سید حسن رضا صاحب زیدہ مجدوب اور تمام معززین علاقہ، آج میں اور آپ ایک خوبصورت محفل پاک میں حاضر ہیں جس میں مختصر وقت میں اپنی چند معروضات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے چند کلمات تلاوت کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے لوگوں جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، جب بھی منہ کھولو تو اچھے الفاظ نکالو زبان سے۔ پھر مفسرین نے مختلف معانی لکھے کہ اس حسنہ سے مراد کیا ہے۔ اللہ جو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، اچھی بات کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا بات کریں، کیا بولیں؟ تو کسی نے کہا کہ اس اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ مومن جھوٹ بولے۔ تو ایک معنی یہ علماء مفسرین نے لکھا کہ اس اچھی بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے۔ پھر دوسرا معنی علماء نے لکھا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اے عدلہ، کہ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اے انسان تو جب بھی بات کرے عدل و انصاف پر مبنی بات کرے۔ جب تجھے جج بنایا جائے، حاکم بنایا جائے، کسی فیصلے میں تجھے ثالث بنایا جائے تو یہ نہ کہنا کہ یہ میرا ماما لگتا ہے، یہ میرا چاچا لگتا ہے، اس کے ساتھ میری رشتہ داری ہے تو میں اس کی سیٹ دباؤں گا۔ فرمایا نہیں، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرے تو عدل و انصاف پر مبنی بات کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر تیسرا معنی علماء نے لکھا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اے خلقا، کہ اے انسان تو جب بھی بات کرے تو حسن اخلاق پر مبنی بات کرے۔ تمہارا کردار اچھا ہونا چاہیے، تمہارا انداز تکلم ایسا ہونا چاہیے کہ تم گفتگو کر رہے ہو تو تمہارے لہجے سے حضور کا غلام ہونا نظر آ رہا۔ پھر سیرت کی کتابوں میں اور جس در کے میں نے ٹکڑے کھائے، حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا
سیرت کی کتاب ہے کہ ایک کافر مکے سے چلا مدینے گیا، تجارت کی غرض، اس نے کچھ بکریاں خریدنی تھی۔ جب مدینے آیا نا، شام کا وقت ہو گیا، اس نے سوچا کہ بھائی اب رات گزارنی ہے، یہاں کوئی جانتا مانتا تو ہے نہیں، کیوں نہ میں اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ مسجد نبی میں آ گیا، میرے آقا تشریف فرما، عرض کرتا ہے جناب میں آپ کا مہمان ہوں، مکے سے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سارا دن کا بھوکا تھا، پیاسا تھا، کہتے میں اس در پہ آیا ہوں کہ شاید مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے۔ کہتے جب میں وہاں پہ بیٹھا تو اندر سے پیغام آیا، یا رسول اللہ آج 3 دن ہو گئے گھر میں کچھ بھی نہیں پکا، کچھ بھی گھر میں تیار نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو اور تڑپا، میں تو یہ در دیکھ کے آیا تھا اور یہاں بھی فاقہ ہے، اب میری بھوک کا کیا عالم ہو۔ حضور علیہ السلام اٹھے اور آپ نے اپنی بکریوں کے تھنوں سے دودھ دویا اور دودھ دو کے گھر نہیں لے کے گئے، آنے والے مہمان کو پلا دیا۔ اس نے سارا دودھ پیا، حضور خالی برتن لے کے گھر گئے۔ رات گزری، صبح کا وقت ہوا، میرے آقا نے کھانا کھلا کے جب روانہ کرنے لگے نا تو وہ کہنے لگا حضور شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں تجھے نہیں پہچانتا تو اور کس کو پہچانتا؟ تم تو وہ ہو جن کی وجہ سے مجھے مکہ چھوڑنا پڑا، تم وہ ہو جنہوں نے مجھ پہ ظلم ستم کے پہاڑ گرائے، تم تو وہ ہو جن کی وجہ سے مجھے ہجرت کرنی پڑی، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی، تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ کہتا ہے حضور ہم نے تو آپ پہ ظلم کیا تھا، ہم نے تو مکے سے نکال دیا تھا، ہم نے تو آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا، مگر جب میں آپ کے دربار میں آیا تو آپ نے میرے ساتھ وفا کی، آپ نے تو میرے ساتھ لجبالی کی، اس کی کیا وجہ؟ سنو امام الانبیاء کے علماء، میرے آقا نے فرمایا میں جب وہاں تھا تو تم نے جو کیا وہ تمہارا کردار تھا، آج تم مہمان بن کے میرے دربار میں آئے ہو، جو میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں یہ محمد عربی کا کردار ہے۔ تو امام الانبیاء کے علماء، آج ہمارا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے۔ کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو متاثر کر سکیں؟ آج چند ٹکے آ جائیں نا، دولت کے چند سکے انسان کے پاس آ جائیں تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ حالانکہ میرے رب فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ زمین پہ غرور اور تکبر کرے، گھمنڈ کرے، دندناتا پھرے، لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھے، نہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن جب چلتا آ رہا ہو اس کے کردار سے، اس کے لباس سے، اس کی زبان سے، اس کی وضاحت سے یہ پتہ چلنا چاہیے یہ عام نہیں آ رہا، محمد عربی کا غلام آ رہا۔ کیا امام الانبیاء کے غلاموں ہمارا کردار ایسا ہے؟ کیا ہم نے حضور کی سیرت کو پڑھا اور اپنے اوپر اس کو لاگو کیا؟ اب آئیے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی نا، بندہ مومن کی شان کیا ہونی چاہیے؟ بندہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پورے وجود پہ حضور علیہ السلام کی شریعت کو نافذ کر دے، اپنا سب کچھ حضور کے نام لگا دے، اور جنہوں نے حضور کے نام لگایا ان کے نام آج بھی کائنات میں زندہ ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام عمارہ کے صاحبزادے تھے، صحابی رسول تھے۔ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا نا تو یہ آپ ان کے دربار میں گئے، اس نے کہا کہ بھائی تم مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو جھوٹا ہے، حضور سچے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں مانتے، حضور کو مانتے ہو؟ حضرت حبیب بن زید نے جو جواب دیا سنیے، آپ نے فرمایا نادان، میں صرف حضور کو نہیں مانتا، حضور کی بھی مانتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ہم نے مان لیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی خدا معبود نہیں، ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جنت اور دوزخ کو بنایا، ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا کہ خدا کے سامنے جھکنا ہے، تو ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا والدین کی خدمت کرنی ہے، تو ہم نے مان لیا۔ کہنے لگے کہ میں صرف حضور کو نہیں مانتا، حضور کی بھی
اس نے حضرت حبیب بن زید کا ہاتھ کاٹ دیا. جب ہاتھ کٹ گیا تو کہا اب بتا. آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے حضور سچے ہیں. اس نے آپ کا بازو کاٹ دیا اور کہا اب بتا. آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے حضور سچے. اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. اب بتا. کہنے لگے کہ تم جھوٹے ہو حضور سچے. دوسرا بازو بھی اس نے کاٹ دیا. پھر کہا اب بتا. آپ نے پھر بھی وہی بات کی. آپ نے کہا کہ تو جھوٹا ہے حضور سچے ہے. اس نے آپ کا ایک پاؤں کاٹ دیا. پھر وہی سوال کیا. پھر آپ کا وہی جواب تھا. اس نے آپ کی پھر ٹانگ کاٹ دی. آپ کا وہی جواب تھا. دوسرا پاؤں کٹ گیا. دوسری ٹانگ کٹ گئی. آپ کا وہی جواب تھا. اور پھر کیا ہوا جب آپ کے دونوں بازو کٹ گئے, جب آپ کے دونوں پاؤں کٹ گئے, آپ مسلمہ کذاب کے دربار میں گر گئے. جب مسلمہ کذاب کے دربار میں گرے تو وہ ظالم آپ کے سینے پہ سوار ہو گیا اور کہنے لگا جگہ جگہ سے نا آپ کے جسم سے گوشت کاٹ کے نا کہنے لگا اب بتا مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا نادان تو کیا سمجھتا ہے؟ تیرا دربار ہے, تیری حکومت چلے گی, تو میرے سینے پہ بیٹھا ہے, تیرا حکم چلے گا. آپ نے فرمایا سن, تو سینے پہ بیٹھا ہے, میرے دل میں مصطفیٰ بستے, تو جھوٹا ہے حضور سچے ہے. اس نے نا اپنے خادموں سے کہا کہ بھائی اس کا منہ کھولو. حضرت حبیب بن زید کا منہ کھولا. اس نے کہا کہ میں یہ زبان کاٹنا چاہتا ہوں جو میرا انکار کر رہی ہے. اس نے حضرت حبیب بن زید کی زبان کو کاٹا. جب کٹ گئی زبان تو کہا اب بتا. حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں زبان سے تو بول نہیں سکتے تھے. آپ نے سر کا اشارہ کیا, کہا تو جھوٹا ہے امام الانبیاء سچے. تڑپ تڑپ کے آپ نے اپنی جان دی. اب صحابہ جب واپس پلٹے تو سوچ رہے تھے کہ حضرت ام عمارہ کو کیا جواب دیں, حضرت ام عمارہ کو کیا کہیں گے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا. جب حضرت ام عمارہ سامنے آئی نا تو صحابہ نے کہا ایک صحابی ادھر منہ کر لیا, ایک ادھر منہ کر لیا. کوئی بتاتا ہی نہیں تھا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو. سامنے ماں جو کھڑی, ایک صحابی کو انہوں نے پکڑ لیا, کہا تم بتاتے کیوں نہیں میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. کہنے لگا اماں ذرا اپنے قدموں پہ جم جا, ذرا سنبھل جا, ہم تجھے بتاتے ہیں کہ تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. صحابی رسول کہتے ہیں جب مسلمہ کذاب کے دربار میں آپ کے بیٹے گئے تو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا پھر بھی نہیں مانا, ایک بازو کٹ گیا پھر بھی نہیں مانا, دوسرا بازو کٹ گیا پھر بھی نہیں مانا, دونوں ٹانگیں کٹ گئی پھر بھی نہیں مانا, پھر آخر پہ زبان کٹ گئی. ماں کہتی ہے پھر کیا ہوا, کہا پھر بھی نہیں مانا. سر سے اشارہ کر کے کہتا تھا تو جھوٹا ہے حضور سچے. ماں تیرے بیٹے نے تڑپ تڑپ کے اپنی جان پیش کر دی, حضور کے نام پہ اپنی جان کو قربان کر دیا. صحابہ افسوس کرنے لگے. حضرت ام عمارہ نے کہا مجھے افسوس نہ کرو, مجھے مبارکباد دو. لہذا اليوم اردعتہ, اللہ کی عزت کی قسم اسی دن کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا. بڑی توجہ طلب بات ہے امام الانبیاء کا. آج ہمارا کیا تعلق بنے گا حضور علیہ السلام سے؟ انہوں نے تو اپنی جانیں قربان کر دی اور آج ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے, نوجوان کرکٹ میچ دیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں. ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے, والی بال کے میچ پہ رش لگا ہوتا ہے. ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے, بوڑھے بوڑھے لوگ بھی تاش کی بازی نہیں چھوڑتے, نماز چھوڑ دیتے. گھروں میں بیٹھنے والی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ٹی وی پہ ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی, نماز چھوڑ دیتی. ہمارا کیا تعلق بنے گا امام الانبیاء سے؟ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہم کیسے حضور کو پہچانیں گے؟ حضور نے تو فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ امام الانبیاء کی غلاموں جس نے ساری زندگی اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کیا, وہ آنکھیں قبر میں حضور کو کیا پہچانیں گے؟ آج لوگ تو آتے ہیں اور نعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ قبر میں حضور آئیں گے تو اجالے ہو جائیں گے. میں نے کہا نادان غلط کہہ رہے ہو, حضور آئیں گے اجالے بعد میں ہوں گے, پہلے امتحان بن کے آئیں گے. قبر میں حضور آئیں گے, امتحان بن کے آئیں گے. پوچھا جائے گا بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا, اور جس نے تاش کی پتیاں نہ چھوڑی نماز چھوڑ دی, جس نے کرکٹ میچ نہ چھوڑا نماز چھوڑ دی, جس نے والی بال کا میچ نہ چھوڑا نماز چھوڑ دی, جس نے ٹی وی پہ ڈرامے کی قسط نہ چھوڑی اپنی نمازوں کو قضا کر دیا. مجھے بتائیے وہ آنکھیں قبر میں مصطفیٰ کو کیا پہچانے
ان باتوں کی توجہ دو امام الانبیاء کے غلاموں، حضور کی امت عملی کی طرف جا رہی ہے۔ آج ہمارے ممبر بھی خاموش ہیں۔ حضرت پیر غلام رسول سائیں قاسمی سرگودا والے آپ فرماتے ہیں کہ آج کے جو خطباء ہیں ان کی یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ فکری اور اصلاحی پیغام دینا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ضرورت اس بات کی امام الانبیاء کے غلام، آج ہماری صحت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میں جب بیرہ شریف میں پڑھتا تھا نا تو میرے استاد گرامی قبلہ پیر سید اقبال شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدور آپ فرماتے تھے بیٹا آج تمہیں اللہ نے جوانی دی ہے، آج تم رکوع کر سکتے ہو، آج اللہ نے صحت دی ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکتے ہو، اپنی پیشانی زمین پہ لگا سکتے ہو۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھو جو بوڑھے ہو چکے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرنے کی باری آتی ہے اشارہ کرتے ہیں، سجدے کی باری آتی ہے اشارہ کرتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو کہ اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ ان سے ذرا جا کے پوچھو کہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع میں جھکنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، جو مجھے وقت دیا گیا اس وقت کے میں بالکل قریب پہنچ چکا ہوں۔ جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ فرشتے بھی آئے تھے اللہ کے رسول کی مدد کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ قرآن کی نص فرشتے بھی آئے تھے مدد کرنے کے لیے۔ اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے کہ حضور علیہ السلام جنگ بدر کے دن بار بار خیمے میں داخل ہوتے تھے، بار بار خیمے میں جاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے جھک کے عرض کرتے تھے یا اللہ میں اپنی ساری زندگی کی کمائی لے کے آیا ہوں، اگر آج ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لا توبت پھیلاتے آبادا، یا اللہ اگر یہ جماعت ختم ہو گئی قیامت تک تجھے کوئی عبادت کرنے والا نہیں بچے گا، قیامت تک تیری کوئی پوجا کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ وہی بات کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہو۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ جنگ بدر میں حضور علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ جب جنگ ختم ہوئی نا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی صف بناؤ، اللہ کا شکر ادا کریں، نماز ادا کریں۔ ابھی زخمی پڑے، شہداء کے لاشیں بھی پڑے، مگر اس کے باوجود حضور نے فرمایا صف بناؤ، اللہ نے فتح دیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آج ہماری صحت بھی ہے، اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتی، آج ہماری جوانیاں بھی ہیں، اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتی، آج ہمارا گھر بار بھی سلامت ہے، اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتی۔ مگر ادھر حال کیا ہے کہ میدان جنگ میں لاشیں پڑے ہیں، شہداء زخمی زخموں سے چور چور ہیں، مگر حضور نے فرمایا صحابہ صف بناؤ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کر رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیے، جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تھے۔ بڑی توجہ طلب بات امام الانبیاء کی غلام، آپ جانتے ہیں کہ مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، امام آگے ہوتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ سجدے والی جگہ پہ نظر ہونی چاہیے۔ اب جو مقتدی پیچھے کھڑے ہیں انہیں کیا پتا کہ ہمارا امام کیا کر رہا ہے، جمائیاں لے رہا ہے، آنکھیں بند کر رہا ہے، کھول رہا ہے، انہیں کیا پتا، وہ تو پیچھے کھڑے ہیں۔ مگر صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے نماز میں دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تھے، تو پھر اس سے پتہ چلا کہ صحابہ عبادت خدا کی کرتے تھے، زیارت مصطفیٰ کے چہرے کی کرتے تھے۔ اب بتائیے حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ بس بعد خدا دے دنیا دے میرا ڈھول سہارا تو، بس بعد خدا دے دنیا دے میرا ڈھول سہارا ہوئے، تے بعد نہ کی کچھ لیکن میری عقدہ دارا ہوئے، میں طالب تو مطلوب آقا میرے موت کنارہ ہوئے، منشا کے جان پیاری ہے پر جان تو پیارا ہوئے۔ حضور بتائیے مسکرا رہے تھے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کہ آپ جانتے ہیں نا کہ جنگ بدر میں جبرائیل بھی آئے تھے اپنے فرشتوں کا لشکر لے کر، 1000 فرشتے آئے تھے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ یا رسول میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے جب دیکھا کہ فتح ہو گئی اس نے نا اپنے لشکر سے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ جب آسمان کے پہلے دروازے پہ پہنچے نا تو دروازہ بند تھا، آپ انہوں نے دروازہ کھولو، جواب ہے دروازہ نہیں کھل سکتا۔ حضرت جبرائیل نے کہا میں تو کمانڈر ہوں فرشتوں کا، میرے لیے بھی دروازہ نہیں کھلتا تو اور کس لیے کھلے گا؟ کہا نہیں آج اللہ کا حکم ہے دروازہ نہیں کھولتا۔ اس کی کیا وجہ؟ کہا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ جبرائیل آ رہا ہے، اس کے لیے دروازہ نہیں کھولنا کہ میرے یار کی اجازت کے بغیر کیوں آ رہا ہے؟ کیا میرے یار کی مدد کرنے کے لیے تھا،
میرے یار کی اجازت کے بغیر کیوں آ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل واپس آ گئے. حضور علیہ السلام فرماتے ہم نماز پڑھ رہے تھے تو جبرائیل اسی دوران اپنا سارا لشکر لے کے ہمارے سامنے کھڑا تھا اور عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم واپس چلے جائیں. میرے آقا نے فرمایا میں جبرائیل کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا. میں نے کہا جبرائیل آئے میری مدد کرنے کے لیے تھے, میری اجازت کے بغیر واپس گئے ہو. تمہارے لیے جنت تمہارے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلا. اب پتہ چلا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے, اب پتہ چلا کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے. تو خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے, اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. امام الانبیاء کے غلاموں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتوں کے تاج پہنائے جائیں تو اس کے لیے ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی سنت کا پیکر بنا لیں. ہم اپنی جوانیاں حضور علیہ السلام کے نام کر لیں. بس اسی شعر پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین جنہوں نے اس محفل کو سجایا, جنہوں نے اہتمام کیا, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب واسر ہیں میٹھے مدنی دے سارے حال دے کرم ہزار کی سے صدیق عمر عثمان و علی حامی سارے چارے یار تھی سے اسی نفسا نفسی کی معاشر دے تو جلوہ گر سرکار تھی سے یعنی ہم ناتا تابش پڑھتے ہیں انہیں لب ہے سن پیڑے پار تھی سے. انجام غلامی کیا کہیے, بربادی سی بربادی ہے. جو درس شہ فتح نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. انجام غلامی کیا کہیے, بربادی سی